बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सवात और उसके गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके महसूस होने पर शहरी घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक सवात और गिरदोनवा में 4.4 शिद्दत रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 185 किलोमीटर जबकि मरकज़ हिंदुकश था। हमारे अक्सर ज़हनों में ये सवाल आता है कि आखिर ज़लज़ला क्यों आता है। मुहक्किकीन ने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की है। ज़लज़ला क्यों आता है, इसकी क्या साइंसी वजूहात हैं, माहिरीन अर्ज़ियात इस बारे में क्या कहते हैं। ज़ेर ज़मीन अर्ज़ियाती प्लेटें या जो होती हैं बड़ी बड़ी चट्टानें जब शदीद दबाव के तहत टूटती और सिरकती हैं तो ज़मीन की सतह पर इसके शदीद असरात नमूदार होते हैं, जिन्हें ज़लज़ले का नाम दिया जाता है। ज़लज़ले का मरकज़ी मकाम महवर कहलाता है, जबकि महवर के ऐन ऊपर के मकाम को ज़लज़ले का मरकज़ या एपी सेंटर कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक 3 तरह की लहरें ज़लज़ले का बायस बनती हैं, जिन्हें साइंस मक वेव्स कहा जाता है। उन्हें पीएस और एल वेव भी कहा जाता है। ये लहरें महवर से तमाम इतराफ़ में फैलती हैं। ज़लज़ले से होने वाले नुकसान का इन्हिसार उसकी ज़ेर ज़मीन गहराई और शिद्दत पर होता है। सतह ज़मीन से गहराई जितनी भी कम होगी, सतह ज़मीन के ऊपर तबाही उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला इन आफतों से हमें महफूज रखे। उसके अलावा एक और ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई, वो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर कानून के शिकंजे में आ गए हैं, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने ड्राइविंग के दौरान ख़तरनाक स्टंट करने और तेज़ रफ्तारी पर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोटरवे पुलिस ने बताया कि डक्की भाई के खिलाफ थाना लक्सियां में मुकदमा दर्ज किया गया है। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक डक्की भाई स्टीयरिंग पर पाँव रख कर गाड़ी चला रहे थे। वो वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो आपने देखी होगी कि वो पाँव अपना स्टीयरिंग पर रख कर गाड़ी चला रहे हैं, जबकि एक जगह उनकी स्पीड 200 किलोमीटर फी घंटा भी रिकॉर्ड की गई है। तर्जमान मोटरवे पुलिस ने बताया कि स्टीयरिंग पर पाँव रखकर गाड़ी चलाना और तेज़ रफ्तारी इंतहाई ख़तरनाक है, जो आवाम के जानो माल के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। इसलिए यूट्यूबर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है। उन्होंने बताया कि डक्की भाई के ख़िलाफ़ मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 289 के तहत दर्ज किया गया है। तर्जमान का मज़ीद कहना था कि यूट्यूबर के ख़िलाफ़ एक FIR रावलपिंडी के थाना चक्री में भी दर्ज की गई है। उस मुकदमे में भी उन पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। उसके अलावा एक ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी भारत पहलगाम वाक़या के ख़िलाफ़ करारदाद में मर्ज़ी के अल्फाज शामिल कराने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में पाकिस्तान ने
کامیاب اور مؤثر سفارتکاری کرتے ہوئے پہلگام واقعہ کے خلاف منظور کردہ مذمتی قرارداد میں سخت الفاظ شامل کرانے کی بھارتی مذموم کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے، جبکہ بھارت قرارداد میں پہلگام کا لفظ میں بھی شامل نہیں کروا سکا۔ پہلگام واقعہ کے کئی روز بعد جاری کیے گئے بیان میں سلامتی کونسل نے اعادہ کیا کہ ہر طرح کی دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین ترین خطرات میں سے ایک ہے۔ سلامتی کونسل کی جانب سے جمعے کو جاری بیان میں رکن ممالک نے متاثرہ افراد کے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ بھارت اور نیپال کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ بیان میں پہلگام کے بجائے جموں کشمیر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے واقعہ میں زخمی ہونے والوں کی جگہ اور مکمل صحت یابی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ اراکین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی ہر مشکل میں عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین ترین خطرات میں شامل ہے۔ زور دیا گیا کہ مجرموں، سہولت کاروں، فنانسرز اور سپانسرز کا احتساب کیا جانا چاہیے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ انہوں نے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی متعلقہ احکام کے ساتھ فعال طور پر تعاون کریں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ خطے کی صورتحال پر گہری تشویش کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار بھارت اور پاکستان کی حکومتوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا چین سے رابطہ۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس کے دوران پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار صاحب نے سی پی سی کے مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن وانگ یی کو علاقائی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات کے ساتھ بے بنیاد پروپیگنڈے کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم نے چین کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ نائب وزیر اعظم نے پاک چین دوستی اور شراکت داری کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ بیان کے مطابق نائب وزیر اعظم نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم پر بھی زور دیا۔ دونوں اطراف نے علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے باہمی احترام اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے اور تسلط پسندانہ پالیسیوں کی مشترکہ مخالفت کی۔ فریقین نے امن اور پائیدار ترقی کے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے بھی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں ہم لندن سے خبر شامل کرتے ہیں کہ پہلگام فلیش فلیگ آپریشن کی عظیمت پر بیرون ملک بھارتی بھی حواس پاختہ ہو گئے ہیں۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر منظم انداز سے حملہ کرنے کی ناکام کوشش۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن پر حملہ کے لیے 300 سے 400 شرپسند موجود تھے، جنہوں نے پاکستان کے ہائی کمیشن پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان شرپسندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی نے کردار ادا کیا، جبکہ بھارتیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلی شہری بھی جھنڈے اٹھائے ہوئے
شامل تھے۔ شرپسندوں میں 4 نقاب پوش کو ہائی کمیشن کا پاکستانی جھنڈا گرانے کا ٹاسک دیا گیا۔ ہندو انتہا پسند پیشانیوں پر سرخ نشان لگا کر اپنی فتح کا نشان سنا رہے تھے۔ وہ سرخ اپنی پیشانیوں پر وہ سرخ نشان لگا کر وہ فتح کا نشان وہ بنا رہے تھے، اور اسرائیلی شرپسندوں کو روکنے کے لیے ابتدا میں 4 پولیس اہلکار تھے۔ بگڑتے حالات دیکھتے ہوئے پولیس نفری کی تعداد 50 کر دی گئی تھی۔ مستند رپورٹس کے مطابق مظاہرین کے ساتھ ایک گاڑی بھی تھی جس میں نارنجی رنگ کے 3 پینٹ کے ڈبے تھے۔ مظاہرین نے یہ نارنجی رنگ پاکستان ہائی کمیشن کے سفید عمارت پر پھینکنا چاہتے تھے، اور ایسا کرنے کا مقصد پاکستان ہائی کمیشن کی سفید عمارت پر RSS کا نارنجی رنگ چھوڑنا تھا۔ پاکستان ہائی کمیشن کے ارد گرد موجود پاکستانیوں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن عملے کے 6 افراد پرچم کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے مزید پاکستانی پرچم کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے۔ پاکستانیوں نے ملی نغموں کے ذریعے بھارتیوں کے نعروں کو دبایا۔ بھارتی مظالم کے خلاف پینی فلیکس کی نمائش بھی مؤثر ثابت ہوئی۔ پاکستان ہائی کمیشن کے افراد کی یہ کوشش ایک اتحاد کے طور پر نظر آئی۔ پاکستان ہائی کمیشن نے پھر بھرپور انداز سے قومی پرچم کا دفاع کیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایما پر بھارتی انتہا پسندوں اور اسرائیلی جمع ہوئے۔ جموں کشمیر سری نگر میں 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار پہلے سے ہی پہنچ چکے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا یہ گٹھ جوڑ ثابت کرتا ہے کہ یہ پاکستان بالخصوص مسلمانوں کے خلاف یکجا ہیں۔ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے اور اب مسلم نسل کشی کے لیے مقبوضہ کشمیر پہنچ گیا ہے۔ دونوں کا گٹھ جوڑ ثابت کرتا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور نیتن یاہو ایک ہو چکے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کا نشانہ پاکستان اور مسلمان ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن پر حملہ کرنے والے بھارتیوں میں RSS کے تربیت یافتہ گنڈے بھی شامل تھے۔ بھارت کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کل اس کے ہائی کمیشن پر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔